السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو خیر و عافیت بخشے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ چلیے بغیر کوئی دیر کیے ہوئے ہم شب معراج کے نوافل کی طرف بڑھتے ہیں کہ شب معراج میں کون کون سے نوافل ادا کرنا ہے۔ تو شب معراج میں سب سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 12 رکعت یعنی دو کر کے پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد 5 مرتبہ قل هو اللہ احد ایسے 12 رکعت پڑھنا ہے، یعنی 6 رکعت ہوں گے، 6 رکعت ہوں گی۔ تو اس کے بعد 100 مرتبہ کلمہ تمجید، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار استغفر اللہ ربی کل ذنب و اتوب الیہ، کلمہ تمجید یعنی 54 کلمات پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دعا مانگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی شب معراج کے صدقے طفیل اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب نبی کے صدقے طفیل ہم تماموں کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اور 27 رجب کو روزہ رکھنا نہ بھولیں۔ اس کے بعد 6 رکعت پڑھیں، یعنی دو کر کے، یعنی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ 6 رکعت ختم ہونے کے بعد 50 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کو پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تماموں کی وہ دنیاوی جائز حاجتوں، جائز مقاصد کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ، اور 70,000 گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ ہم تو گنہگار بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس نماز کے صدقے طفیل ہماری گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ ہر رکعت الحمد شریف کے بعد 27 مرتبہ یعنی 27 ٹائمز قل هو اللہ احد پڑھیں، اور قاعدہ میں التحیات کے بعد 27 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ لہٰذا ہر نماز ایک ہی مرتبہ درود ابراہیم پڑھتے ہیں، یہاں پر نماز میں ہی 27 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سلام پیش کریں، سلام پھیر دیں۔ سلام کے بعد اس کا ہدیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ علم نشرح کا صدرک کا سورہ پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ، اس کے بعد لیلاف کا سورہ پڑھنا ہے، سورہ قریش، لیلاف قریش کا سورہ پڑھنا ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ نماز پڑھنے سے اولیاء کرام کے ساتھ نماز پڑھنے کا انشاءاللہ ہم سب کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے بعد پھر 10 رکعت پڑھنا ہے، 2 کر کے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون اس کو پڑھیں۔ 2 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھیں۔ 10 رکعت ختم ہونے کے بعد 1 مرتبہ کلمہ توحید یعنی چہر کلمہ توحید اس کو 1 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطاہرین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہر رکعت کے بدلے 1000 رکعت کا ثواب عطا کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور شب معراج یعنی 27 رجب کو غسل کرنا نہ بھولیں۔ غسل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں
ہمارے تمام گناہوں سے ایسا ہی پاک فرما دیتا ہے جیسے کہ ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ اور روزہ بھی رکھنا نہ بھولیں، روزے کی بھی بہت بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو کوئی 27 رجب کو روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی جنت کی ایک نہر سے ہمیں پانی پلائے گا جو برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا اور دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا اور جنت میں سرفراز فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی عزیز۔ اور اپنی دعاؤں میں ہرگز نہ بھولیں، اپنی دعاؤں میں اس کنیز کو ضرور سے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔